آج پاکستان کے لیے تاریخی دن ہے، بنیادی دن ہے۔ 14 اگست 2026 ہے، اور 14 اگست 1947 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر صغیر کے مسلمین کے لیے یہ نعمت خاصہ اپنی عطا فرمائی اور سرزمین پاکستان وجود میں آئی۔ اس وقت کے آزادی کے رہنماؤں کی کوششوں سے، مجاہدین کی کوششوں سے، مختلف طبقات، ان سب نے مل کر یہ اسباب فراہم کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لطف خاص کیا اور یہ مملکت مسلمانوں کے لیے وجود میں آئی۔ یہ آغا مطہری پنکھے کے آگے سے اٹھا کے یہ جگہ بیچ میں جو گلی بنائی ہوئی ہے، یہاں بٹھائیں، سب کو اٹھائیں، وہاں سے سارے اسکاؤٹس اٹھ جائیں، پنکھا بند کر دیں ان کا۔ یہ ادھر آگے آ جائیں، یہ گلی خالی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر پیچھے والے سارے اٹھ کے آگے آ جائیں۔ آپ بیٹھو، اسکاؤٹس میں بیٹھو جا کے۔ یہ مومنین جگہ دیں، اسکاؤٹس کو آگے آ جائیں، اٹھ کے آگے آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص لطف و کرم شامل حال ہوا، اور یہ ہدیہ جو تاریخی لحاظ سے بے نظیر و بے مثال ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح کا موقع مومنین کو اللہ کی طرف سے عطا ہو کہ ایک بالکل الگ سرزمین، نئی سرزمین اور نئے سرے سے مملکت اور ملت کی تشکیل کا عمل، یہ پہلی قوم ہے پاکستان کی جن کو تاریخ میں میسر آیا ہے۔ باقی تمام ممالک اسلامی ان کو یہ موقع نہیں ملا، وہ اپنی پہلی موروثی آبائی سرزمینوں کے اوپر ہی فقط ذہن بدلا ان کا۔ جیسے ایران میں جو پہلے سے ایک مملکت آ رہی تھی، وراثت تھی، اسی ثقافت، اسی ماحول میں اسلام کی ترویج شروع ہوئی۔ اسی طرح ایک ایک کر کے ہم دیکھیں، انڈونیشیا، ملیشیا، جتنے بھی ممالک ہیں، سب کے سب ان کو یہ توفیق نہیں ملی، لیکن یہ پاکستان کی صورت میں اللہ نے موقع فراہم کیا مسلمین بر صغیر کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ الہام کیا، اور انہوں نے رہنمائی کی، اور صرف رہنمائی نہیں کی بلکہ ایک ترتیب بھی دی۔ ایسے افراد جو مغرب میں، یورپ میں جا بیٹھے تھے اور وہاں اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے تھے، علامہ نے ان کو اکسایا، مبعوث کیا۔ علامہ کو اللہ نے مبعوث کیا یا اللہ نے اسباب پیدا کیے؟ ملا رومی نے علامہ کو مبعوث کیا۔ پیر رومی خاکرہ اکسیر کر، یہ پیر رومی نے، مولانا روم نے خاک کو اٹھا کر، اکسا کر اکسیر بنا دیا، اور پھر علامہ نے اپنی معاصر لوگوں کو مبعوث کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کا انکشاف اور کشف ہیں، اور علامہ اقبال نے انہیں آمادہ کیا، ورنہ وہ برطانیہ میں بڑے آسائش اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگ علامہ نے آمادہ کیے، تیار کیے کہ یہ فریضہ الہی اور یہ امانت الہی آپ کو سپرد کی جائے۔ بہت بنیادی کردار ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان کی تشکیل میں، اور پھر پاکستان کے لیے جو علامہ نے یہ جھنڈے پنکھے کے طور پہ نہیں رکھے، نہیں، اگر احترام جھنڈے کا دے دیں، جمع کر لیں، یہ سارے جن کے پاس ہیں پنکھے کے طور پہ جھول رہے ہیں اس کو لے لیں۔ یہ ایک آدمی لے کے ہر صف سے جھنڈے لے لیں، اگر احترام نہیں کر رہے ہیں تو لے لیں ان سے۔
پاکستان آزاد ہوا، ایک نئی مملکت تشکیل پائی، ایک نیا موقع فراہم ہوا، میدان ملا، امت کا ابتدا سے صفر سے ایک امت کی تشکیل کا موقع ملا۔ اور یہ بہت اہم موقع ہے، فرصت ہے کہ ایک قوم کو بالکل صفر سے خالی پلاٹ دے دیا جائے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر حکم الہی کے مطابق نظام بنائیں۔ لیکن پہلا مرحلہ ہی مکمل نہیں ہوا، آزادی کا ہی۔ آزادی کے نام پر جو عمل انجام پایا وہ زمین الگ ہوئی، جغرافیہ الگ ہوا، باقی کوئی آزادی کا سفر شروع ہی نہیں ہوا تاکہ کسی مرحلے میں پہنچتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آزادی ہم نے حاصل کی انگریزوں سے۔ اس وقت مسلمان ہندوؤں کے غلام نہیں تھے، بلکہ ہندو اور مسلمان دونوں انگریزوں کے غلام تھے۔ اور جب آزادگی یا علیحدگی ہو گئی، اس علیحدگی کو ہندوؤں سے آزادی کا نام دے دیا گیا۔ آج بھی جتنا مواد چھپا ہے یوم آزادی کا، اس میں انگریز کا نام بھی نہیں ہے، اس میں ہندو کا نام ہے کہ ہم ہندوؤں سے آزاد ہوئے۔ یہ اللہ کی بڑی محنت، برکت تھی، رحمت تھی۔ ہندو یہ کرنا چاہ رہے تھے، ہندو یہ کرنا چاہ رہے تھے، غلام تو آپ انگریزوں کے تھے۔ انگریزوں سے آزادی ملی ہندو کو بھی اور مسلمان کو بھی، لیکن چونکہ انگریز کی غلامی ہماری گھٹی میں پڑ گئی تھی، کئی نسلیں انگریز کی غلامی میں گزریں، جس طرح بنی اسرائیل نے آل فرعون کی غلامی کی، اور کئی نسلیں 500 سال، بر صغیر میں 100 سال انگریزوں کی غلامی ہوئی، اور بنی اسرائیل کی 500 سالہ غلامی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو آزاد کروایا، نئی سرزمین، نئی قوم کی تشکیل، نئی امت کی تشکیل کا مرحلہ، تو غلامی بنی اسرائیل کے رگوں میں سرایت کر چکی تھی۔ اشرب فی قلوبہم العجل، وہ ان کی رگوں میں پلا دی گئی تھی غلامی ان کو، اور نہیں نکلتی تھی۔ اور حضرت موسیٰ کو بہت مشکلات پیش آئیں غلام قوم کو آزاد قوم بنانے میں۔ میں نے رات کی مجلس میں ایک مثال دی تھی، اس کو دوبارہ تکرار کرتا ہوں، وہ غور طلب مثال ہے، عام سی ہے، عامیانہ ہے، کہ ایک بندہ گیا، اس نے نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں، لاہوری تھا، ظاہر مثال لاہور کی بنتی ہے، لاہور والوں کی کوئی منت پوری ہو جائے تو یہ چڑیا آزاد کرتے ہیں جا کے، یا چیل کو گوشت کھلا دیتے ہیں، پھپھڑا، یہ لاہور کا خاص مذہب ہے یہ، یا کبوتروں کو دانے ڈال دیتے ہیں۔ لاہوری نے منت مانی کہ یہ منت پوری ہو جائے تو میں طوطا آزاد کروں گا یا پرندہ آزاد کروں گا، اور وہ منت پوری ہو گئی۔ اب یہ پرندہ آزاد کرانے گیا، دیکھا تو ایک طوطا، ایک شخص ہے، طوطے پنجرے میں بند کر کے بیچ رہا ہے، اور لوگ اسے طوطے لیتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ اس نے بھی جا کے قیمت پوچھی اور قیمت دی، اس نے طوطا اس کو دیا، اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا، طوطے کو چھوڑا، طوطا اڑا، 2-3 اڈاریاں لگا کے وہ واپس پنجرے میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے سمجھا شاید طوطا چکرایا ہوا ہے، کوئی مشکل ہے، اس نے دوبارہ پھر نکالا، اس کو پنجرہ کھول کے پھر اس کے نکالا، 2-3 اڈاریاں لگا کے پھر آ کے پنجرے کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اس نے وجہ پوچھی اس شخص سے کہ یہ کیوں نہیں آزاد کرتا ہوں، آزاد کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس نے کہا کہ آزادی صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ طوطا پنجرے سے باہر آ جائے، پنجرہ بھی طوطے سے باہر آنا چاہیے۔ طوطا پنجرے میں تھا، وہ آپ نے باہر کر دیا، لیکن پنجرہ جو طوطے کی شخصیت میں چلا گیا ہے، طوطے کے ذہن میں چلا گیا ہے، طوطے کی ذات میں چلا گیا ہے، طوطے کی تربیت میں پنجرہ چلا گیا ہے، اب پنجرہ طوطے سے نہیں نکل رہا۔ یہ ہوا ہمارے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ہمیں پنجرے سے آزاد کرایا گیا، اڈاری لگا کے پھر پنجرے میں چلے گئے۔ کیوں؟ کہ انگریزی اور انگریز مسلمان کی رگوں میں گھس گیا،
उशरबू फी क़ुलूबिहिमुल इजला, सर सैयद और सर सैयद के हमनवाद तबके ने मगरिब नवाजी दीन और मुकद्दस बनाकर लोगों को पिलाई। इस वजह से आज़ादी के बाद भी हम आज़ाद नहीं हैं, पिंजरा नहीं निकल रहा। पहले अंग्रेज़ों से मुसलमान आज़ाद हुआ, लेकिन अब मुसलमान के अंदर से अंग्रेज़ नहीं निकल रहा, रच बस गया है। जिस तरह इजल गुसाला बनी इसराइल में रच बस गया था और नहीं निकल रहा था, हमारे अंदर अंग्रेज रच बस गया है। और ये रजाकाराना गुलामी है। इजबारी गुलामी इतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी इख्तियारी और रजाकाराना गुलामी है कि हम अंग्रेज से आज़ाद हुए 79 बरस हो चुके हैं, लेकिन 79 बरस पहले अंग्रेज से नफरत, थोड़ी बहुत नफरत थी, आज बिल्कुल नहीं है, मुकम्मल नहीं है। 100% वो नफरत ख़त्म होकर मोहब्बत में बदल चुकी है। बल्कि अंग्रेज़ उसवा बन गया है, अंग्रेज़ी हमारा ज़रिया निजात बन गया है, हमारी शनाख्त और हमारी पहचान बन गई और हमारे लिए फ़ख्रिया चीज़ बन गई है। अब ये पिंजरा तोते के अंदर चला गया है। अब आज़ादी का सफ़र, चूँकि ये काम करना था, अगर रहबर खुद आज़ाद होते, किसी आज़ाद मकतब में तालीम याफ्ता होते, जैसे अल्लामा इकबाल थे। अल्लामा इकबाल आज़ादी पसंद मकतब के पैरोकार थे। अल्लामा इकबाल का मज़हब कुरान था। अल्लामा इकबाल खुद फरमाते हैं कि मेरा मज़हब और मेरा मसलक अगर पूछते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि तेगो सनाओ खंजर व शमशीर अमारजूस्त बामन मया के मसलक शब्बीर अमारजूस्त। मेरा मज़हब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मज़हब है, तेगो सना का मज़हब है, दुश्वारी का मज़हब है, कुर्बानी और शहादत का मज़हब है। मेरे साथ मत आओ कि मैं हुसैनी हूँ और मेरा मज़हब व मसलक शब्बीर का मज़हब व मसलक है। इसलिए अल्लामा इकबाल आज़ादी के मकतब में पले हुए थे, आज़ादी के मकतब में बड़े हुए थे, लेकिन जो बाकी तबकात थे वो सारे अंग्रेज़ों के मकतब में पड़े हुए थे। अंग्रेज़ों से आज़ादी सीख कर और फिर अंग्रेज़ों से आज़ाद होना, ये मुअम्मा है, ये मखमसा है, ये पैराडॉक्स है। ये नहीं है रास्ता कि अंग्रेज़ हमें पहले आज़ादी सिखाए फिर हम अंग्रेज़ से आज़ादी जो नहीं मिली, यानी अंग्रेज़ ने दे भी दिया, हाथ उठा भी लिया, लेकिन हमने अंग्रेज़ को नहीं छोड़ा और आज जिल्लत के साथ, रुसवाई के साथ फिर अंग्रेज़ के दर पर हम बैठे हुए हैं, गदा के तौर पर, दरयूज़ा के तौर पर और दयूस के तौर पर। ये वो ताबीरें हैं जो बाज़ बुजुर्गान ने, असातीद ने बयान फरमाई हैं कि वो कौम जो उसके दर पर जा बैठे जिसने आपकी नामूस की बेइफ्फती की है, बेहुरमती की है। मिसाल उसकी यूं है कि अगर कोई ओबाश किसी शख्स के घर में आए, जैसा पाकिस्तान में रोज होता है, किसी शख्स के घर में आए और उस शख्स में पाक दामन बीबियों पे तजावुज करे और उनकी इस्मत दरी करे, चूंकि वो गुंडा है, बदमाश है, उसके पास ताकत है, लिहाजा इस बीबी का जिसकी इस्मत दरी हुई है, इसका भाई उठे और उसी गुंडे के दरवाजे पर जाकर बैठे मुलाजमत मांगने के लिए। इसको दयूस कहते हैं। ये बेगैरत है, ये कि जिसने तुम्हारी नामूस लूटी है, इस्मत दरी की है, तुम गधा बन के उसी के दरवाजे पे जा बैठे हो आप। ये दयूस है। दयूस कभी भी आजादी पसंद नहीं होते। ये तोते दोबारा पिंजरे के अंदर घुस जाते हैं। आजादी का इमाम इमाम हुसैन है। आजादी का मकतब मकतब कुरान है। आजादी के इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस मकतब में आजादी का दर्स दिया जाता है। आज आजाद कौम, आजाद रहबर, आजाद सोच दुनिया के सामने मुजस्सम होकर आ गई है। आजादी किसको कहते हैं? ये भी गुलाम थे, ईरानी भी गुलाम थे, डायरेक्ट गुलामी में नहीं गए। इनके ऊपर बरतानिया आया कब्जा करने के लिए, लेकिन सैयद जमालुद्दीन अफगानी, वो रहबर आज़ादी पसंद, वो रहबर
آزادی خواہ و آزادی پرست، وہ جب بر صغیر پر قبضہ انگریز کر رہے تھے اور کر چکے تھے تو سید جمال پاکستان آئے، لاہور میں مقیم رہے اور یہاں کے علماء، یہاں کے سیاستدان، یہاں کے وڈیرے، یہاں کے نوابوں کو بتا رہے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہاری عصمت لٹنے والی ہے، لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی۔ اور پھر یہی ایسٹ انڈیا کمپنی یہ بر صغیر کے لیے ننگ و آر ہے کہ ایک پورے بر اعظم پر، سب کانٹیننٹ پر فوج نے قبضہ نہیں کیا، تاجروں نے قبضہ کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کیا، کاروباریوں نے قبضہ کر لیا۔ فوجیں آتی تو پھر بھی ایک بات بنتی ہے کہ فوجوں سے مقابلہ ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی فوج بنائی، اپنے مسلح دستے بنائے اور آ کر یہاں قبضہ کر کے پھر برطانیہ کے دربار کو انڈیا تحفے کے طور پر ایک کاروباری کمپنی نے پیش کیا۔ کاروباریوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، بر صغیر پر قبضہ کیا، اور قبضہ دلوانے میں جن منافقوں کا دخل تھا، میر صادق اور دیگر جو جن کے نام آپ جانتے ہیں، جنہوں نے یہ سارا کردار ادا کیا، ٹیپو سلطان جیسے عظیم ہستیاں، آزادی پسند لوگ، حریت، مکتب کربلا میں پرورش پانے والے آخری قطرہ خون تک لڑتے رہے، لیکن منافق انہوں نے ان کمپنیوں کے ساتھ تعاون کر کے اور ان کو اپنی سرزمین حوالے کر دی۔ یہی کام ایران میں ہونے جا رہا تھا۔ بر صغیر میں آئے چائے کا کاروبار کرنے کے لیے، چائے کا ٹھیکہ لیا، پتی کا، اور پھر سارے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ ایران میں تمباکو کا ٹھیکہ لینے گئے اور جا کر وہاں کے شہنشاہ کو اور منافقوں کو اکسایا، ساتھ ملایا اور ٹھیکہ کر لیا۔ جا کر تمباکو کا باقاعدہ معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے مطابق تمباکو کی کاشت، تمباکو کی داشت، تمباکو کی زراعت، تمباکو کا پروسیس، یہ سارا برطانیہ کا حق ہوگا۔ ایرانی کو ایران میں تمباکو سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ سید جمال کو جب اطلاع ملی تو فوراً ایران گئے اور ایران کے علماء سے ملے، لیکن ایران کے علماء جو شاہوں کے درباروں کے اندر تھے انہوں نے تشدد کیا، وحشیانہ تشدد سید جمال پر کیا۔ مشکل سے سید نے جان بچائی اپنی اور جا کر امامزادہ حضرت تہران میں جن کا مزار ہے عبدالعظیم رحمت اللہ علیہ، ان کے مزار میں جا کر پناہ لی، جان بچائی، اور وہاں سے کسی طرح نکل کے نجف گئے اور نجف میں جا کر کہا کہ یہاں کوئی اپنا بڑا بزرگ بتاؤ، رہنما۔ انہوں نے کہا کہ رہنما ہمارے سامرا میں ہیں، مرزا شیرازی۔ سید وہاں گئے اور جا کر مرزا شیرازی سے اس زخمی جسم کے ساتھ گئے اور کہا کہ اپنی قوم کو بچاؤ ورنہ تمہاری قوم کا حال بھی ہندوستان والا ہو جائے گا۔ اور مرزا نے کہا میں کیسے بچا سکتا ہوں؟ کہا کہ یہ جو تمباکو کا ٹھیکہ ہوا ہے فتویٰ دو کہ یہ حرام ہے، تمباکو اگانا، تمباکو پینا، تمباکو کی فروخت، تمباکو رکھنا، اس کا فتویٰ دے دو۔ تو مرزا شیرازی نے بات سمجھ گئے اور فوراً فتویٰ دیا اور وہاں سے ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہوئی اور ایران پر قبضہ نہیں ہو سکا۔ اور لیکن پھر بھی قبضہ نہیں کر سکے، لیکن وہ جو شاہ تھے قاجاری، وہ غلام تھے اور انہوں نے اپنا غلامانہ ماحول بنایا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد پہلوی خاندان آیا جو آیا ہی برطانیہ کی مدد سے تھا، آیا ہی روس کی مدد سے تھا، آیا ہی اسی لیے تھا کہ ایران کو ان کے آگے پیش کرے، اور آخرکار برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا ایران۔ اور پھر امریکہ سپر طاقت بن گیا، امریکہ نے ایران کو لے لیا، اپنا شہنشاہ، اپنا بادشاہ سلسلہ بٹھایا۔ لیکن یہ غلامی اس عظیم راہبر کو ناگوار گزر رہی تھی، یہ بندگی امریکہ کی، فاسد کی، شیطان کی، یہ ناگوار گزری۔ لہٰذا امام خمینی نے اپنی ملت کو متوجہ کیا کہ یہ شایع نشان نہیں ہے مومن کے، شیعہ کے اور مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ غلام رہے، ان شیطانی طاقتوں کا غلام رہے۔ درس آزادی امام خمینی نے امام حسین سے سیکھا اور پھر درس آزادی اپنی قوم کو دیا اور قوم کو آزاد فکر بنایا، آزاد منش بنایا اور آزادی خواہ بنایا، اور پھر آزادی کے لیے قیام کیا اور آزادی حاصل کی۔
اور پھر یہ میراث امام خمینی کی، اور یہ سب کچھ جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا انقلاب کی شکل میں، اس کو بڑا جانشین عظیم مل گیا۔ آزادی کا اس دور کا وہ سپر ہیرو آزادی کا، جو اب ادبیات میں کنایہ بن جائے گا اور استعارہ بن جائے گا اور ایک محاورہ بن جائے گا۔ اب سید علی خامنئی ایک شخصیت نہیں بلکہ آزادی کا استعارہ بن جائیں گے کہ اس طرح قومیں آزادی حاصل کرتی ہیں۔ بھلے ایران کے اندر مغرب کی محبت کا بہت بیج بویا گیا، امریکہ نوازی کا بہت بیج بویا گیا، اور ایسے لوگ خائن پیدا بھی ہوئے، لیکن دوسری طرف سے ایران اور انقلاب کو یہ سعادت ملی کہ آزادی خواہ اور آزادی پسند رہبر ان کو میسر آئے، جنہوں نے اپنی قوم اور ملک کی آزادی کے لیے، غلامی سے بچنے کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی۔ یہ آزادی کا سفر ہے جو پاکستان میں ادھورا ہے۔ ہم اس بات پر خوش ہیں۔ آج بھی آپ اخبار پڑھیں، میڈیا دیکھیں، ہندوؤں سے آزادی اور ہندوؤں سے جدائی کا جشن مناتے ہیں۔ انگریز سے جدائی کا جشن کوئی پاکستانی نہیں مناتا۔ انگریز کے خلاف کسی نے کوئی کالم نہیں لکھا، کوئی شعار نہیں دیا، کوئی نعرہ نہیں لکھا۔ اصل جس نے غلامی میں ہمیں جکڑا ہوا تھا اور آج تک جکڑا ہوا ہے، اس سے آزادی کا کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں گیا۔ یہ ادھورا سفر ہے، اور یہ ادھورا سفر یہ آج کی موجودہ نسل نے ادا کرنا ہے۔ رات میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات آبا و اجداد سے کمزوریاں چلی آتی ہیں، اور پھر ان کی اولاد سے ایک سپوت پیدا ہوتا ہے جو اجداد و آبا کی غلطیوں کی تلافی کر دیتا ہے، ان کی کمزوریوں کو اپنے خاندان سے دور کر دیتا ہے۔ کتنی ایسی سرزمینیں آبا و اجداد سے قبضے میں آ رہی تھیں، اور سارا خاندان کہتا تھا یہ ہماری سرزمین ہے، اس پہ طاقتوروں نے، بدماشوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ دادا گزرا، یہ مرثیہ پڑھتا ہوا کہ یہ ہماری سرزمین تھی، رقبہ ہمارا تھا، ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد دادا کے اولاد آئی، وہ بھائی 7 بھائی 10 بھائی روتے رہے، بس گریا کرتے رہے، مونچھوں کو تو دیتے رہے، اور زمین چھڑانے کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی۔ لیکن انہی کی اولاد سے ایک بچہ پیدا ہوا، ایک سپوت پیدا ہوا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ یہ ہماری سرزمین تھی، ہمارے آبا و اجداد کی تھی، اور انہوں نے طاقت کے ذریعے قبضہ کیا ہے، تو وہ اکیلا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہو کر آبا و اجداد کی غلطیوں اور آبا و اجداد کی سستیوں اور آبا و اجداد کی کمزوریوں کو سارا حساب برابر کر دیتا ہے۔ کھڑا ہوتا ہے، اس طاقتور سے اپنا رقبہ آزاد کراتا ہے، اپنا پلاٹ زمین آزاد کراتا ہے، اپنی جائیداد آزاد کرا کے، اور انہی ڈرے ہوئے بزدل لوگوں کو ہدیہ کرتا ہے کہ آپ کی زمین ہے تو اس کو آباد کرو۔ آپ یہ کام آج کی نسل نے کرنا ہے، وہ کام جو پاکستان 1947 سے لے کر ابھی تک نہیں ہوا، وہ کام آج کی نسل نے کرنا ہے۔ وہ سپوت یہ موجودہ نسل کو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اتمام حجت ہو چکی ہے۔ علامہ اقبال نے آزادی کا درس دیا، آزادی کا راستہ بتایا، لیکن آزادی کا، آزاد رہبر کا سمپل نمونہ اقبال کے پاس نہیں تھا۔ اس کی آرزو تھی اقبال کو۔ اقبال کہتے تھے اے کاش قافلہ حجاز میں ایک حسین پیدا ہو جائے، اے کاش دور حاضر کو ابراہیم مل جائے، اے کاش دور حاضر کو اس خیبر کو کوئی حیدر مل جائے۔ یہ آرزویں ہیں۔ مرد آفاقی وہ مومن آ جائے جو آ کر یہ سارے اسلام کی سرزمینیں آزاد کرا دے۔ آرزو تھی، لیکن اقبال کو نظر نہیں آتا، کسی کا نام بھی نہیں لیا، اور آخر کار لہجہ بدل کر، زبان بدل کر جوانان عجم کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ آ رہا ہے، می رسد مردی کہ زنجیر غلامان گسلت۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک مرد آ رہا ہے جو غلامی کی زنجیریں کاٹ ڈالے گا۔ دیدہ ام ان را از روزنے زندان دیوار زندان شما، میں نے تمہارے زندان کی دیوار کے سوراخ سے دیکھا ہے ایک آزادی کا رہبر آ رہا ہے، اور جس نے تمہاری زنجیریں کاٹ دینی ہے، اور وہ رہبر آ گیا۔ آج میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے جوان اور پاکستان کے سپوت
آزادی کے لیے آج قیام کر کے سابقہ ساری کمزوریوں کی تلافی کریں، چونکہ آپ کے پاس آزادی کے رہبر کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ سید علی خامنئی کے دور کے لوگ ہو، آپ نے دیکھا رہبر آزادی کیسا ہوتا ہے اور آزادی کا سفر کیسے طے ہوتا ہے، آزادی کے لیے کیا قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ چونکہ آپ پر اتمام حجت ہو چکی ہے، آپ نے دیکھ لیا آج کی کربلا میں، اس لیے پاکستان کا قرض ہمارے دوش پر ہے، ہماری گردن پر ہے۔ پاکستان میں رہ کے اور یہیں دفن ہو جانا، یہ پاکستان کا حق ادا نہیں کیا۔ پاکستان سے تنخواہیں وصول کرنا، یہ پاکستان کا قرض ادا نہیں ہوا۔ پاکستان کے کسی حصے پہ قبضہ کر لینا، یہ پاکستان کا حق ادا نہیں ہوا۔ پاکستان کو لوٹ لینا، یہ پاکستان کا حق ادا نہیں ہوا۔ پاکستان کے پیسے سے پڑھ لکھ کر پھر باہر چلے جانا، یہ پاکستان کا حق ادا نہیں ہوا۔ پاکستان کا حق اس طرح سے ادا ہوگا جس طرح سید علی خامنئی اور ان کے ساتھیوں نے اپنی سرزمین کے لیے حق ادا کیا ہے، کہ جو آنکھ ایران کی طرف اٹھی ہے وہ آنکھ پھوڑ دی، جو بازو ایران کی طرف بڑھا وہ بازو کاٹ دیا، جو پاؤں ایران کی طرف بڑھتا ہے اس پاؤں کو کاٹ دیا، اور سب سے بڑھ کر کہ ذہنی غلامی اور ذہنی پابندی یہ قبول نہیں کی کہ ہم آزاد قوم ہیں، کسی کو حق نہیں بنتا۔ ایران کے فیصلے تہران میں ہوں گے، واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، نیو یارک میں نہیں ہوں گے، برطانیہ میں نہیں ہوں گے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوئی ہے۔ ہم نے ایرانیوں نے سنبھال لیا ہے، پاکستان ایرانی آ کر آزاد نہیں کریں گے، پاکستان پاکستانیوں نے آزاد کرنا ہے۔ لیکن آزادی کا رہبر ہمیں مل گیا، جس طرح رہبر شہید نے فرمایا تھا کہ یہ آزادی کا راستہ اقبال سے ہم نے سیکھا ہے۔ یہ کئی ایرانی رہنماؤں نے اور خصوصاً رہبر شہید نے فرمایا کہ آزادی کا راستہ اقبال سے ہم نے لیا ہے۔ تو اقبال کا درس اگر ایران میں آزاد قوم اور آزاد رہبر پیدا کر سکتا ہے تو پاکستان کا بھی حق بنتا ہے۔ اقبال کی اس امانت میں آج آزادی کا سفر شروع کریں، آزادی کا عزم کریں اور غلامی سے نکالیں۔ غلامی کئی طرح کی غلامی ہے پاکستان کی۔ ابھی خطبے کا وقت محدود ہے، تجزیاتی پروگرام میں اللہ نے توفیق دی میں اس غلامی کے بعض پہلو ذکر کروں گا۔ اس ساری غلامی کی زنجیریں توڑنی ہے، عہد کرنا ہے ہم نے، وہ ساری زنجیریں توڑنی ہے، صرف اپنے پاؤں سے نہیں، پوری پاکستانی قوم، پاکستانی ملت کے گلے سے غلامی کا طوق نکالنا ہے، ان کے ہاتھوں سے غلامی کی بیڑیاں نکالنی ہیں، ان کے پاؤں سے غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں۔ وہ اقبال کا مرد، وہ قوم، وہ شاہین پیدا ہو، میر اسد مردی کہ زنجیر غلامان گسلت۔ ایران میں وہ مرد آ گیا زنجیریں توڑنے والا، لیکن ایک اقبال کی قوم میں ابھی باقی ہے، انتظار ہے، اور وہ آپ ثابت کریں کہ انشاءاللہ وہ نسل پیدا ہو گئی ہے جو آزادی پاکستان کے سفر کو تکمیل کرے گی انشاءاللہ، اور غلامی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے اسماء حسنہ کا، انبیاء کا، اولیاء کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سید الشہداء کا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن کا، مملکت پاکستان، سرزمین پاکستان کی حفاظت فرما، اس پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر غلامی، غلامانہ نظام اور غلام حکمرانوں سے اس ملت کو اور سرزمین کو نجات عطا فرما۔ پروردگارہ اس ملک کو حقیقی آزادی، کامل آزادی جو قرآن میں تو نے بیان فرمائی ہے کہ جس میں اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی دوسرے کی بندگی نہ ہو، اس مملکت کو اس نقطۂ آزادی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ جوانان پاکستان کو، ملت پاکستان کو علامہ اقبال کا درد، ولولہ
اور فکر عطا فرما۔ جو آزادی کا راستہ علامہ اقبال نے شروع کیا، دکھایا تھا، اسے تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، پاکستان کو کمزور کرنے والے دہشت گرد، فرقہ پرست، فرقہ باز، منافرت پھیلانے والے، تکفیری، خوارج، پروردگارا ان کے منحوس سایہ سے پاکستان کی پاک سرزمین کو پاک فرما، ان کے حامیوں، ان کے ساتھیوں، ان کے اتحادیوں کو رسوا فرما، ان کے سرپرستوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ، پاکستان کے اندر الہی نظام، امامت کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، پاکستان کے عوام کو بیداری و شعور عطا فرما، پاکستان کے عوام کو غیرت دینی عطا فرما، پاکستان کے عوام کو حمیت مسلمین عطا فرما، پاکستان کے عوام کو شجاعت عطا فرما، پاکستان کے عوام کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ، بحق محمد و آل محمد، اس ملک کے اندر جو خدمت گزار ہیں، جو کسی بھی نام سے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ جو خیانت کر رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں کسی بھی نام سے، پروردگارہ ان کے شر سے پاکستان کو